کہ روح نہ مخلوق ہے نہ خالق، وہ خدا کی طرف سے ایک نور ہے مگر ذات خدا نہیں۔ وہ لشکر ہیں جو ایک ترتیب سے آئے ہیں اور ایک ربط میں جڑے ہوئے ہیں۔ صاحبو، ہم جس شے کو جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری اپنی ذات کا سب سے لطیف اور سب سے گہرا حصہ ہے۔ بندہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو ذات حق اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحبو، دل کے نہاں خانوں سے اٹھتی ایک صدا جو لفظوں کی گرفت سے آزاد ہے اور خاموشی کی آغوش میں پنپتی ہے، وہی صدا روح کی ابتدا ہے۔ جس لمحے انسان نے میں کون ہوں کا سوال کیا، اسی لمحے روح نے اس کی دہلیز پر دستک دی، مگر افسوس ہم نے اس دستک کو اکثر دنیا کی آوازوں میں گم کر دیا۔ آج ہم اسی بھولی ہوئی دستک کو پہچاننے نکلے ہیں، روح کے آغاز شناخت کی طرف گفتگو کرنے چلے ہیں۔ صوفی فرماتے ہیں کہ روح آدمی کا وہ جوہر ہے جو آسمانوں سے آیا ہے مگر مٹی میں چھپ گیا ہے۔ نور پاکم آمدہ در مشت خاک، کہ مٹھی بھر خاک میں وہ نور پاک آ گیا۔ تو وہ جو نور پاک ہے وہ روح ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، این خاک است کہ خاک است و درو جان بست، کہ این نہ خاک است، یہ وہ مٹی نہیں بلکہ وہ مٹی ہے جس میں جان ہے، اور جان وہی امانت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ وہی روح ہے جو عرش سے فرش تک آئی، نور پاکم آمدہ در مشت خاک، مگر یہ خاک سے تعلق جڑنے کے بعد خود کو بھول گئی۔ تو صاحبو، روح کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ نہ جسم ہے، نہ ذہن ہے، نہ جذبات ہے، نہ عقل ہے، نہ وہ زمان کی قید میں ہے، نہ وہ مکان کی قید میں ہے۔ وہ ان سب کی مالک ہے مگر ان میں سے کوئی بھی اس کا کل نہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ روحیں وہ لشکر ہیں جو ایک ترتیب سے آئے ہیں اور ایک ربط میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم نیچے جن لوگوں سے ملتے ہیں شاید ان کی روحوں سے ہماری روح کی ملاقات جو ہے وہ پہلے ہوئی ہے، تو یہ ربط سے نیچے اتری ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ روح نہ مخلوق ہے نہ خالق، وہ خدا کی طرف سے ایک نور ہے مگر ذات خدا نہیں۔ وہ خدا کی صفات کی ایک شعاع ہے مگر اس کا عکس نہیں۔ وہ ایک پردہ ہے جس کے پار خدا کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے مگر خدا کو چھوا نہیں جا سکتا۔ روح کا معاملہ ان دقیق حقیقتوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ فرمایا جب قرآن کریم میں اللہ صحیح نے کہا کہ اور لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے امر سے ہے۔ تو صاحبو، ہم جس شے کو جاننا چاہتے ہیں
وہ ہماری اپنی ذات کا سب سے لطیف اور سب سے گہرا حصہ ہے. ہمارا ایسنس جو ہے وہ ہے، مگر وہ ذات ایک ایسا آئینہ ہے جسے ہم نے دنیا کی گرد سے دھندلا دیا ہے. تو سالک کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ وہ اس آئینے کو صاف کرے. جیسے مولانا رومی کہتے ہیں کہ دل آئینہ ہے، اور جب تک اس آئینے کو پاک نہ کیا جائے خدا کا جمال نظر نہیں آتا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دل کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ تو اس کا جواب خود روح کے اندر چھپا ہے. روح وہ پیغام ہے جو ہر سانس میں ہمارے اندر گونجتا ہے. جب ہم خاموش ہوتے ہیں، جب ہم اپنے دل کی دھڑکنوں کو سننے لگتے ہیں، تو وہ پیغام آہستہ آہستہ واضح ہونے لگتا ہے. صوفیاء کے نزدیک روح کی پہچان صاحبو 3 مرحلوں سے گزرتی ہے. پہلا مرحلہ ہے تذکر یعنی یاد. یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کسی خاص کیفیت میں اپنے اندر ایک عجیب سی اداسی محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی شے چھوٹ گئی ہو. یہ اداسی دنیا کی کمی سے نہیں، حالات کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی، صرف اپنی حقیقت سے دوری کی تڑپ ہے. دوسرا مرحلہ ہے شوق. ذکر پھر شوق یعنی طلب. روح اس وقت بیدار ہوتی ہے جب انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اسے کچھ چاہیے جو دنیا کی کسی چیز سے پورا نہیں ہو رہا. اندر وہ ایک خالی پن، اور اس خالی پن کو بھرنے کا شوق. تو ذکر، شوق، اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہے روح کی بیداری کا، وہ ہے رجوع یعنی واپسی، پلٹنا. یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سب کچھ چھوڑ کر اپنے اندر لوٹنے لگتا ہے، اور وہ اندر ہی اصل بیرون ہے. حضرت ابن عربی نے فرمایا، روح وہ سفر ہے جو خدا سے خدا کی طرف ہے، درمیان میں انسان کا گزر ہے. یعنی ہم محض راہی ہیں اور ہماری اصل راہ خدا ہے. اس لیے ہر سچا سالک جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو وہ وہاں کسی فرد کو نہیں. آپ بھی کبھی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیجئے. جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کسی فرد کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، آپ ایک سفر کو دیکھتے ہیں، اور اس سفر کا آغاز خود خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور انتہا بھی اسی کی طرف ہے. تو روح ایک مستقل جستجو ہے، ایک مسلسل ہجر ہے، ایک مستقل صدا ہے، ایک مستقل نور ہے جو ہر لمحہ اپنے منبع و مرکز کی طرف واپس لوٹنے کو بے قرار ہے. اسی کو مولانا رومی نے بار بار کہا کہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کفر و گبر پرستی وہ بت پرستی بازا. یعنی جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، واپس آؤ، کیونکہ تیری اصل روح نے تجھے بلایا ہے. تو روح کی پہچان صرف ذہنی ادراک سے نہیں ہوتی. یہ ذہنی ادراک سے آگے کی کہانی جو ہے وہ ہے، بلکہ یہ دل کے ذوق سے ہوتی ہے. یہ عرفان کا دروازہ ہے جہاں عقل ٹھہر جاتی ہے، یا آپ عقل کے گدھے سے اتر جاتے ہیں اور آپ پھر عشق کے محل میں یا عشق کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں. عشق ہی صاحب وہ قوت ہے جو روح کو جسم سے آزاد کر کے خدا کی طرف کھینچتا ہے. یہ وہ اٹریکشن، فورس آف اٹریکشن ہے. عشق جو ان تمام زنجیروں کو جو دنیا کی گرد نے اور دنیا نے ہمارے نفس کے اوپر ڈال دی ہیں، اس سے ہم کو نجات دیتا ہے. اسی عشق کی آگ میں ہی
روح پگھلتی ہے اور اپنی اصل کو پا لیتی ہے۔ حضرت بسطامی نے فرمایا، میں نے اپنے نفس کو اتنا جانا، اتنا دیکھا کہ آخر میں خود کو نہ پا سکا اور صرف خدا رہ گیا۔ یہی فنا ہے اور یہی روح کا اصل عرفان ہے۔ تو اب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح کی مختلف حالتیں کیا ہوتی ہیں۔ قرآن نے روح کو 3 مراحل میں بیان کیا، امارہ، لوامہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ۔ اگرچہ یہ نفسی حالتیں ہیں مگر ان کے ذریعے روح کی ترقی اور تنزل دونوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں تو نفس کی حالتیں جی، لیکن ان کے ذریعے ہی روح کی ترقی اور اس کی جو ڈکلائن ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہماری کمانڈنگ سیلف ہے، وہ ہے جو ڈیزائرز کے پیچھے دوڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ڈیزائرز کے پیچھے دوڑنا جو ہے یہ روح کو اصل قید میں رکھتا ہے، کیونکہ روح کی ڈیزائر تو اپنے رب کے ساتھ ایک مسلسل رابطے میں آنا ہے جی، اس دور کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے۔ تو جب ہم نفس امارہ میں ہم وہ ورلڈلی ڈیزائرز کو پرسو کرتے ہیں تو وہیں پر جہاں پر ہم ان ڈیزائرز کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر ہم اپنی روح کو، اپنی اسپرٹ کو امپریزن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نفس لوامہ وہ جو غلطی پر جو ہے وہ ندامت کرتا ہے، اس کو ادراک ہوتا ہے، اس پر وہ ریمورس کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے جی، تو یہ روح کی طرف پلٹنے کا آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ کہ وہ جو خدا میں سکون پا لیتا ہے جی، یہ جو ہے یہاں سے روح کا اصل مقام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹا۔ تو یہاں سے روح کا مقام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو روح کے اس سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہماری ایگو ہوتی ہے، ہماری انانیت ہوتی ہے۔ میں، جب تک میں باقی رہتی ہے تو ظاہر نہیں ہوتا۔ دریا میں قطرے کی مانند گم ہو جاؤں، دریا میں قطرے کی مانند گم ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں تم ہو جاؤں۔ اسی لیے تصوف کا پہلا سبق ہی یہ اپنے آپ سے نکلنا ہے۔ یہ اپنے آپ سے نکلنا ہی فنا کہلاتا ہے۔ آپ خود اپنی ہی قید میں ہیں اور اس قید سے جو نکلنا ہے، اپنے آپ سے باہر نکلوں تم ہو جاؤ، یہ فنا ہے۔ اور یہ جو تم ہو جانا ہے پھر یہ بقا ہے نہیں۔ تو اپنی اس ذات کی اس نچلے حصوں کی نفی، حضرت علی حجویری فرماتے ہیں جب بندہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو ذات حق اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ذات حق کی ظاہر کرنے کے لیے اپنی ذات کو، اپنی اس انانیت کو اس انہائلیشن میں سے گزارنا، اس فنا میں سے گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب روح کا سفر اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے اور وہ جو انر ڈور ہے، وہ جو باطن کا دروازہ ہے وہ کھلنے لگتا ہے۔ تو صاحبو، روح کا عرفان صرف عبادت سے نہیں بلکہ توجہ سے، دھیان سے، ذکر سے، توبہ سے، محبت سے، سکوت سے، خلوت سے اور سب سے بڑھ کر صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی ذرائع میں یہ جو صحبت صالح ہے، یہ جو لرننگ ان ایسوسیشن آف دا illuminated beings ہے،
جی، بیدار لوگوں کے ساتھ صحبت، صالحین کے ساتھ صحبت، تزکیہ نفس کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ صحبت، متقین کے ساتھ صحبت، ذاکرین کے ساتھ صحبت، شاکرین کے ساتھ صحبت، صابرین کے ساتھ صحبت، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک شعلہ دوسرے کو جلا دیتا ہے، اسی طرح ایک روشن روح دوسرے دل میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔ آپ کبھی کوشش کیجئے گا کہ آپ ایک لکڑی کو آگ لگائیں، آپ اس کو آگ لگانے میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ آگ تھوڑی دیر تک تو کسی شعلے کی صورت میں جلتی رہے گی، بعد میں بجھ جائے گی، اور آپ کو دوبارہ آگ کو روشن کرنا پڑے گا، اور کچھ دیر بعد وہ بھی بجھ جائے گی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اسی لیے ایک مسلسل آگ کے لیے آپ لکڑیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کچھ خشک کچھ گیلی، اور جب وہ جمع ہو جاتی ہیں، جب وہ ان لکڑیوں کی ایک صحبت بن جاتی ہے، ایک کمپنی بن جاتی ہے، تو تب آپ آگ روشن کرتے ہیں، تو وہ خشک کو بھی لگ جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ گیلی لکڑی کو بھی خشک کرنے لگتی ہے، اور وہ گیلی لکڑی شروع میں دھواں دیتی ہے، اور پھر جب اس کا پانی رخصت ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحبت جو ہے یہ یہی کرتی ہے۔ ایک روشن دل، ایک روشن روح کی صحبت میں جب وہ کم روشن روح وہ اور کم روشن دل آتے ہیں، تو یہ بھی ہوئی ایک آگ، عشق کی آگ ایک دل سے دوسرے دل میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے دل کا آئینہ ہے، اور یہی صحبت جو ہے یہ روح کے آئینے کو صاف کرنے کا آغاز بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ روح کے سفر کے اوپر نکلنا چاہتے ہیں تو صالحین کی صحبت، اس کو تلاش کریں، اس کے لیے تڑپ رکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ صرف بیٹھنے میں بھی برکت ہے، آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ جائے گا۔ آپ تو ہمیشہ سے وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا جہاں پر آپ کو اظہار کرنا ہے، وہ بیٹھ کے شروع کریں جہاں پر آپ کو خاموشی میں برکت وصول پانی ہے۔ ان صحبتوں کو ڈھونڈیں۔ تو آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ روح کو پہچاننے کا عمل کوئی فوری یا مکمل حصول نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جھٹ سے کوئی آپ اس طرح کر کے جان لیں گے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا سا پردہ ہٹتا ہے، ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا سا نور ظاہر ہوتا ہے۔ جی، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ویسے ہی روح کی روشنی بھی بتدریج ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں جلد بازی نہیں ہے، اس میں صبر ہے، اس میں استقامت ہے، اس میں خشیت ہے، اس میں رضا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں عشق کی ضرورت ہے۔ یہ سارا سفر دراصل تعلق کی واپسی کا ہے، یہ روح کی وہ تڑپ ہے جو دوبارہ سے اپنی اصل کے ساتھ ملنا چاہتی ہے۔ تو روح اور اس کے اصل کے درمیان یہ ایک سیکرڈ برج ہے، یہ ایک مقدس پل ہے جس سے آپ نے تعمیر کرنا ہے۔ تو اپنی ہی دل کی اس بھولی ہوئی صدا کو پہچانیں جو آپ کی سانسوں میں چھپی ہے، جو ہر لمحہ آپ سے کہتی ہے کہ واپس آ جا، واپس آ جا، میں وہی ہوں جسے تو کھو چکا ہے۔ یہ جو آپ بلا سبب رونے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ کبھی اپنے سے سوال بھی کیا؟ یہ صدا کی روح، یہ اس کی صدا ہے جو آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ بہنے لگتی ہے۔ روح کے عشق کی وہ گرمی ہے جو آنسوؤں کے قطروں کی صورت میں آپ کے رخساروں پر پھیل جاتی ہے۔ یہ راز ہے جس سے عرفان کی
سب داستانیں شروع ہوتی ہیں اور یہی آغاز ہے روح کے علاج کا. جی. اگلی نشست میں ہم روح کی آواز کے بارے میں بات کریں گے جو ضمیر کے اندر گونجتی ہے، وہ الہام، وہ خاموشی، وہ پکار جسے صرف وہی سنتا ہے جو خود کو سننے کے لیے خاموش ہو جائے. اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو.